بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ اگر اللہ تعالی یہ دوسرا حصہ پہلے کر دیتے نا تو پھر اس قصے کی اتنی اہمیت نہ رہتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو اصل مقصد تھا، جو اس مردے کی شناخت، مردے سے پوچھنا تھا کہ تمہیں قتل کس نے کیا ہے، اس قصے کو بعد میں لے آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ تیسری چیز، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا۔ یہ قتل کہاں ہوا، کس نے کیا تھا، کس دور کا یہ واقعہ ہے؟ وہی بات ہے کہ مفسرین میں سے کسی نے اس دور کی تعیین نہیں کی۔ اب اگر کوئی بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی اس تاریخ کو پڑھے تو شاید اسے کچھ ہاتھ آئے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم ایک دوسرے کے سر پر ڈالنے لگے۔ فَدَّارَأْتُمْ تفاعل کے باب سے، اور تفاعل کے باب میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں خاص چیز ہوتی ہے مشارکت، یعنی ایک دوسرے کو شریک کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تم قتل کے الزام میں ایک دوسرے کو شریک کر رہے تھے۔ فداراتم، تم ایک دوسرے کے سر پر ڈال رہے تھے۔ وہ کہتے تھے اس نے قتل کیا، یہ کہتے تھے اس نے قتل کیا ہے۔ تو قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل میں کس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ مخرجن، اور اللہ تعالیٰ اس قتل میں اصل قاتل کو نکالنے والا تھا، یا یہ کہ واللہ مخرجن، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، اس چیز کو جس کا تم کتمان کرتے تھے، جسے تم چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ فقلنا، ہم نے کہا، نضربوہ ببعضھا، کہ اس گائے کو، فقلنا نضربوہ، ہم نے کہا اس مردے کو مارو، ببعضھا، اس گائے کے گوشت کے ساتھ، یہ گائے کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگاؤ، یا مردہ گائے کے گوشت کے ساتھ لگاؤ تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اور جب انہوں نے گوشت کو لگایا اس میت کے ساتھ تو وہ اٹھا اور اس نے بتایا کہ یہ چیز ہوئی تھی، فلاں نے مجھے قتل کیا تھا اور مر گیا۔ بس یہ بات ہوئی۔ جو حضرات اس کے دو قصے ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ قصہ پہلا تو ہو گیا تھا اتنا کہ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ لوگ کرنے والے نہیں تھے گائے کو ذبح، اور پھر گائے کو انہوں نے ذبح کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور تم ایک دوسرے کے سر ڈال رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس قصے کو واضح کرنے والا تھا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِھَا، وہ کہتے ہیں یہ ایک الگ قصہ ہے۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا مارو اس میت کے جسم کو، نضربوہ لگاؤ، ببعضھا اسی میت کے جسم کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ سمجھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میت جو ہے وہ گائے کا قصہ بالکل الگ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گائے کا اس میت سے تعلق ہی نہیں۔ تو پھر اس میت کا مثلاً ہاتھ لے لو اور دوسرے ہاتھ پہ اسے مارو، یا اس میت کا ہاتھ لے لو اس کے پاؤں پہ اسے مارو، جو بھی صورت ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل الگ ہے، وہ الگ ہے، لیکن اس طرف گئے بہت کم لوگ ہیں، زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں جو ہم پہلے سے بات عرض کر رہے ہیں آپ سے۔ اچھا، تو اب مردہ زندہ ہوا اور قتل کا الزام جو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وہ بات ختم ہو گئی۔ تیسری رائے وہ کہتے ہیں مفسرین کہ ہے سارا قصہ یہاں تک کا ایک وما كادوا يفعلون۔ پہلے ایک رائے تو ہم نے یہ آپ کو بتا دی کہ سارا قصہ ایک ہی ہے اور گائے کے گوشت سے میت زندہ ہو گئی۔ دوسری یہ بتا دی کہ گائے کا قصہ الگ بعض لوگوں نے کیا اور اسے الگ کیا ہے کہ میت کے اپنے ہی جسم کے دو حصے ملا دو۔ تیسری رائے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہے تو یہ ایک سارا قصہ، لیکن اس کا یہ جو پارٹ ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے، اتنا حصہ الگ ہے۔ اور یہ جو قتل والی بات ہے، آگے جو چیز آ رہی ہے، یہ کسی اور دور میں واقع ہوا ہے۔ جل رہی ہے کوئی چیز؟
چائے تو خشک نہیں ہو گئی ہیں؟ اچھا لیکن کچھ بھی ہو صاحب، اس میت کو تو مسئلہ حل کرنا ہے. اچھا، تو تیسری رائے ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ قصے ہیں الگ الگ لیکن ایک طرح سے ایک معلوم ہوتے ہیں.